اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ نجعل موضوع القضیۃ احدى مصادیق المعنى المشکوک وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذکور ثم نجرب الحمل وينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث چل کے آ رہی تھی علامات الحقیقت والمجاز، یہ بحث ہماری چل رہی تھی۔ اصولیوں نے حقیقت کو مجاز سے جدا کرنے کے لیے کچھ علامتیں ذکر کی تھیں، جن میں پہلی علامت تبادر تھی، دوسری علامت ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، دوسری علامت حقیقت اور مجاز جو ہے وہ تھی عدم و صحت سلب و صحت الحمل و عدم صحت سلب علامت حقیقت تھی اور صحت سلب علامت مجاز، صحت حمل علامت حقیقت اور عدم صحت حمل، یہ ٹھیک ہے نا، عدم صحت حمل یہ علامت مجاز تھی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ہم نے کہا کہ یہ جو تم نے چیک کرنا ہے تو اس طرح چیک کیا کرو۔ چیک کس طرح کرنا ہے؟ اس طرح کرو کہ وہ لفظ، ٹھیک ہے نا، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور شک ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ اس طرح کرو کہ وہ جو معنی مشکوک ہے اس کو موضوع قرار دے دو اور لفظ کو، ٹھیک ہے نا، محمول قرار دے دو۔ معنی مشکوک کو موضوع قرار دے دو، لفظ کو معمول قرار دے دو، اور چیک کرو اگر حمل صحیح ہے، صحت حمل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اگر حمل صحیح نہیں ہے، حمل صحیح نہیں ہے، حمل کا کرنا صحیح نہیں ہے، تو پھر سمجھو یہ علامت مجاز ہے۔ جیسا مثال دی تھی، مثلا آپ رکھو الحیوان مفترس اسد، حیوان مفترس اسد ہے، یہ حمل صحیح ہے، صحت حمل ہے، لفظ کا اس معنی مشکوک پر حمل کرنا صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت حقیقت ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر حمل کرنا صحیح نہ ہو تو علامت مجاز ہے۔ مثلا یہ رجل شجاع اسد، رجل شجاع کوئی شعر ہے، حمل کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ہے سلب کرنا صحیح ہے۔ رجل شجاع لیس باسد، اور آپ جان چکے ہو کہ جو صحت سلب ہے وہ علامت مجاز ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم یہ طریقہ کار پڑھ رہے تھے کہ پہلے حمل اولی کے ذریعے چیک کرو جناب عالی، حمل اولی جس میں موضوع اور معمول میں اتحاد مفہومی ہوتا ہے، تغیر اعتباری ہوتا ہے، حمل اولی کے ذریعے چیک کیا کہ وہ معنی مشکوک کو موضوع قرار دیا، لفظ مشکوک کو محمول قرار دیا،
اور جب یہ ہم نے تجربہ کیا تو یہ حمل ہمارا صحیح نکلا، حمل صحیح نکلا، صحت حمل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر حمل صحیح نہ ہوا اور سالب کرنا صحیح ہوا تو پتہ چل گیا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے۔ یہ تھا پہلا طریقہ۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ کہا کہ اچھا اگر حمل اولی صحیح نہیں ہے، حمل اولی کیا اور حمل اولی صحیح نہیں ہوا، تو اب ہم اس مرتبہ جو ہے حمل شائع ثنائی کے ذریعے چیک کر لیں گے، حمل شائع ثنائی کے ذریعے چیک کریں گے۔ حمل شائع ثنائی میں جو ملاک ہے، جو معیار ہے، وہ ہے اتحاد وجودی۔ وجود یعنی خارج میں اتحاد ہوتا ہے، تغیر ہوتا ہے مفہوماً۔ ٹھیک ہوگی یہ بات؟ اگر یہ حمل شائع ثنائی ہو گیا ٹھیک ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ دونوں کا جو معنی ہے وہ متحد ہیں وجوداً، معنیین موضوع اور معمول متحد ہیں وجوداً، لیکن نسبت تساوی ہے، عموم من وجہ ہے، عموم مطلق ہے، البتہ اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پیچھے درس میں بتایا تھا، آج پھر تکرار کیا، درس ناقص رہ گیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ربط دیا ہے۔ بس آج ہماری اس کے آگے تیسرے طریقے میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ معنی مشکوک، معنی مشکوک کے کسی فرد کو کیا کرو؟ موضوع قرار دے دو۔ معنی مشکوک کو موضوع قرار نہیں دینا۔ توجہ ہے، ابھی آج کا درس یہ ہے مرحلہ تیسرا، معنی مشکوک کو موضوع قرار نہیں دینا، بلکہ معنی مشکوک کے ایک مصداق کو، معنی مشکوک کے ایک مصداق کو موضوع قرار دیں گے، ٹھیک ہے، اور لفظ کو معمول قرار دیں گے۔ معنی مشکوک کے مصداق کو موضوع قرار دیں اور پھر ایک لفظ کو معمول قرار دیں، پھر اس میں آپ تجربہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو حمل کروا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ منحصر ہے حمل شائع ثنائی کے ذریعے ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کاتب جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک مفہوم کلی ہے کاتب، ذات ثبت لہ الکتابہ۔ کاتب اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کتابت ہوتی ہے، وہ لکھنا جانتا ہے، ثبت لہ الکتابت ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ کلمہ انسان اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا ہے۔ کاتب ذات ثبت لہ الکتابہ، اب ہم نہیں جانتے کلمہ انسان اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب کیا کریں؟ کاتب کا ایک مصداق، کاتب کا ایک مصداق، ٹھیک ہے نا، کاتب کا ایک مصداق، یہ ہے نا کاتب، اس کا مصداق ایک زید، زید، اس کو موضوع قرار دے دیں اور انسان کو محمول قرار دے دیں، کہیں زیدن انسانن، زیدن انسانن، تو اس طرح اگر یہ لفظ اس مصداق کے اوپر یہ جو حمل کیا ہے زیدن انسانن کا، اگر یہ حمل صحیح ہوا، ٹھیک ہے، اور سلب غلط ہوا، تو اس سے اس مصداق کی پوزیشن روشن ہو جائے گی۔
اس مصداق کی حالت روشن ہو جائے گی. کیا کہ یہ لفظ جو ہے اس کے لیے وضع ہوا ہے، یہ لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے، اس کی یہ پوزیشن جو ہمارے لیے روشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے مزید بھی کچھ باتیں بتانے والا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے موضوع لا بھی معین ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس صیغۃ حمل سے موضوع لا بھی معین ہو جاتا ہے. مثلاً یہ جو لفظ سعید ہے یہ مردد ہے کہ یہ وضع ہوئی ہے مطلق وجہ الارض کے لیے. ٹھیک ہے، یا یہ خصوص تراب خالص کے لیے ہے. ٹھیک، مردد ہے. تو ہم کیا کریں گے یہاں ہم پھر صیغۃ حمل کریں گے اور عدم صیغۃ سلب کریں گے. کس کی نسبت؟ غیر تراب خالص کے لیے. غیر تراب خالص کے لیے کہیں گے الحجر سعیدن. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ٹھیک ہوا، یہ حمل اگر ٹھیک ہوا تو اس سے ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ لفظ سعید مطلق وجہ العرض کے لیے جو ہے مطلب ہے بنایا گیا ہے. اگر حمل صحیح نہ ہوا بلکہ سلب صحیح ہوا، مثلاً الحجر لیس بسعید، تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. نجعل موضوع القضیۃ احدى مصادیق المعنى المشکوک وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذکور. نجعل موضوع القضیۃ، ہم موضوع قضیہ کو احدى مصادیق المعنى المشکوک، معنی مشکوک کے مصادیق میں سے کسی ایک کو موضوع قرار دیتے ہیں. نجعل موضوع القضیۃ احدى مصادیق المعنى المشکوک، ہم معنی مشکوک کے مصادیق کے کسی فرد کو موضوع قرار دیتے ہیں. وضع اللفظ له، لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کرتے ہیں. لا نفس المعنى المذکور، نہ خود معنی مذکور کو موضوع قرار دیتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے نا؟ معنی مشکوک کے کسی فرد کو لا نفس المعنى المذکور، نہ خود معنی مذکور مثلا کاتب جو ہے اس کو موضوع قرار دیتے ہیں. نہیں. ثم نجرب الحمل، پھر ہم حمل کا تجربہ کرتے ہیں. وَيَنْحَصِرُ الْحَمْلُ فِي هَذِهِ التَّجْرِبَةِ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ. حمل جو ہے نا اس تجربے میں حمل شائع کے ذریعے منحصر ہے. وَيَنْحَصِرُ الْحَمْلُ فِي هَذِهِ التَّجْرِبَةِ، اس تجربے میں جو حمل ہے وہ منحصر ہے حمل شائع کے ذریعے. فَإِن صَحَّ الْحَمْلُ عُلِمَ مِنْهُ حَالَ الْمِصْدَاقِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ أَحَدُ الْمَصَادِيقِ الْحَقِيقِيَّةِ لِمَعْنَى اللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لَهُ. ان صح الحمل، اگر حمل صحیح ہوا، علم منہ حال المصداق، علم منہ اس صحت حمل سے معلوم ہو جائے گا حال المصداق، مصداق کا حال، من جہت کون احد المصادیق الحقیقیہ، کہ یہ جو ہے مصادیق حقیقیہ کا
ایک فرد ہے لمعنی اللفظ الموضوع، ٹھیک ہے نا. سواء کان ذلک المعنی نفس المعنی المذکور، برابر ہے کہ وہ معنی یعنی موضوع والا نفس المعنی المذکور، نفس معنی مذکور ہو یعنی وہ محمول والا ہو، او غیر ہو یا اس کا غیر ہو، المتحد معه وجوداً جو اس کے ساتھ وجود میں کیا ہے متحد ہے، جیسے انسان اور ضاحک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں آگے دوبارہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان صح الحمل علم منہ حال المصداق من جہت کونہ احد المصادیق الحقیقیہ لمعنی اللفظ الموضوع، اگر حمل صحیح ہوا علم منہ اس صحت حمل سے علم ہو جائے گا حال المصداق من جہت کونہ احد المصادیق الحقیقیہ لمعنی اللفظ الموضوع، مصداق کا حال معلوم ہو جائے گا. اگر حمل صحیح ہوا علم منہ اس صحت حمل سے مصداق کا حال معلوم ہو جائے گا، اس لحاظ سے کہ یہ کیا ہے احد المصادیق الحقیقیہ، ٹھیک ہے نا، ایک مصادیق حقیقیہ کا یہ کیا ہے احد المصادیق الحقیقیہ لمعنی اللفظ الموضوع، معنی لفظ موضوع کا یہ ایک مصداق ہے. علم منہ حال المصداق، صحت حمل سے مصداق کا حال معلوم ہو جائے گا من جہت کونہ احد المصادیق الحقیقیہ لمعنی لفظ الموضوع، معنی لفظ موضوع کا یہ ایک مصداق حقیقی ہے. سواء کان ذلک المعنی نفس المعنی المذکور، فرق نہیں ہے کہ وہ معنی نفس معنی مذکور ہو یعنی وہ موضوع، ٹھیک ہے نا، وہی محمول والا ہو، موضوع اور معمول میں مطلب اتحاد ہے، او غیر ہو یا اس کا غیر ہے، المتحد معه وجوداً لیکن وجوداً وہ متحد ہیں جیسے انسان اور ضاحک ہے. کما یستعلم من حال الموضوع فی الجملہ من جہت شمول لذلک المصداق، جس طرح کہ معلوم ہو جاتا ہے موضوع کا حال فی الجملہ من جہت شمول لذلک المصداق کہ یہ موضوع اس مصداق کو شامل ہے. کما یستعلم منہ حال الموضوع فی الجملہ، جس طرح کہ اس سے موضوع کا حال بھی معلوم ہو جاتا ہے فی الجملہ من جہت شمول لذلک المصداق کہ یہ موضوع اس مصداق کو شامل ہے. بل قد یستعلم منہ تعیین الموضوع، بلکہ کبھی کبھی منہ اس صحت حمل سے موضوع کو معین کرنے کا بھی، ٹھیک ہے، موضوع کی تعیین کا بھی علم ہو جاتا ہے. مثل ما اذا کان الشک فی وضعہ لمعنی عام و خاص، مثلا شک ہو کہ یہ لفظ اس معنی عام کے لیے وضع ہوا ہے یا خاص کے لیے وضع ہوا ہے. شک ہو کہ لفظ وضعی لمعنی عام، وضع جو ہے لفظ وضع لفظ معنی عام کے لیے یا خاص کے لیے، کا لفظ سعید المردد بین ان یکون موضوعا لمطلق وجہ الارض او لخصوص تراب الخالص، جیسے لفظ سعید مردد ہے کہ یہ وضع ہوا ہے مطلق وجہ ارض کے لیے یا خصوص تراب خالص کے لیے. فَإِذَا وَجَدْنَا صحت الحمل وعدم صحت السلب، اگر ہم نے پایا حمل کا صحیح ہونا اور عدم صحت سلب کو بالقیاس الی غیر تراب الخالص، نسبت بے غیر تراب خالص من مصادیق الارض یعمل بالقہر، تعین کیا وضعی لعموم الارض، قہرن جو ہے نا یہ بھی ہوگا کہ یہ لفظ عموم عرض کے لیے وضع ہوا ہے. وَإِن لَمْ يَسِعْ الْحَمْلُ، اگر حمل صحیح نہ ہوا، وَصَحَ السَّلْبُ اور سلب صحیح ہوا، عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ وَمَصَادِیقِ الْحَقِیقِیَّہ، علم ہو جائے گا کہ یہ افراد موضوع میں سے نہیں ہیں اور مصادیق حقیقیہ کا فرد نہیں ہیں، مصادیق حقیقیہ میں سے نہیں ہیں. وَإِذَا كَانَ قَدْ اسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ فَالِاسْتِعْمَالُ يَكُونُ مَجَازًا، ٹھیک ہے نا.
جب لفظ کو استعمال کیا جائے گا معنی میں، فل استعمال و یکون و مجازن، تو استعمال جو ہے وہ مجاز ہے، اما فی راسن یعنی مستقلاً، او فی معنی یشملہ و یا یا ایسے معنی میں استعمال ہوا ہے یشملہ جو اس فرد کو بھی شامل ہے، و یوم اور اس فرد کو شامل ہے، جیسے مثال کے طور پہ لفظ اسد رجل شجاع میں ہے لیکن وہ زید کو بھی شامل ہے۔ لفظ اسد مطلب ہے تو رجل شجاع کے لیے، لیکن فرد جو زید ہے اس کو بھی یہ شامل ہے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو عزیز و بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔